السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ویڈیو قیامت کے دن کے اوپر. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور انہیں فرمایا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے. ایک صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو. دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنی کنٹرول میں لے لے گا، ایک عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. No one escapes me. سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، مشرق، مغرب اور عرب میں زمین کا دنسنا، اور آخر میں ایک بہت ہی خطرناک آگ جو پوری دنیا کے انسانوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب کو میدان محشر کی طرف دھکیل لے گا. ہم سب کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی، جو پوری دنیا کی آبادی کی 1% لوگ بھی نہیں ہے. انہوں نے فلسطین، عراق، سیریا اور دنیا بھر کے لاکھوں معصوم مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور آج بھی اسی طرح کنٹینیوسلی ایسا ہی کر رہے ہیں. اور دنیا کے 2 بلین مسلمان بجائے اس کے کہ اپنے ان سب سے بڑی دشمنوں کے لیے ایک ہو جائے، وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے. Now, you will not escape. لیکن پھر بھی مسلمان نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی ہر چیز میں سب سے پیچھے ہے. We must be prepared for their arrival. اور انہی حالات کی پروفیسی آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کچھ بھوکی لوگ بغیر کسی ڈر کے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر نکال دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اب اگر حدیثوں پر غور کیا جائے تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی وہ آخری دور ہے، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں، اور اب بس بہت جلد بڑی بڑی نشانیاں بھی شروع ہو جائیں گی. سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا. وہ بالکل باقی بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر بالکل چینج کر لے گا، اور اسی چینج کے بعد ان میں ایک لیڈر، ایک بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیز آ جائیں گی، جس کے بعد مکہ میں لوگ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے. لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کی ایک آرمی بنائے گا، اور ایسے ایسا مضبوط ہو کر وہ مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے ظلم سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن اور چین سے بھر دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کرے. یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک بادشاہ اور امام ہوں گے، اور ان کی طاقت تم ہوں گے. تو تیار رہنا. جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسی پاورز ہوگی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا. اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے، اور جو بھی شخص اس کے خدائی سے انکار کرے گا I do not believe in you.
You are not God. तो वो आदमी उसको सख्त तरीन सजा देगा। और ये शख्स एक दफा फिर पूरी दुनिया को जुल्म और बेइंसाफी से भर देगा। और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसको अपना मसाया भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल इतना पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनके लीडर इमाम मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस झूठे मसाए दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपना सच्चा मसाया भेजेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे। और फिर दुनिया से इसी फितने और फसाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के तौरात के मुताबिक आर्मेगेडन कहा जाता है। ये जंग शाम में शुरू होगी और इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे लाशों के अलावा कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी वफात हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की नई लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में हर जगह लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन जमीन हिलना शुरू हो जाएगा और दूर दूर से आहिस्ता आहिस्ता चीखों की आवाजें आने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये आवाजें और शोर एकदम तेज होना शुरू हो जाएगा और इतना तेज होगा कि लोग डर की वजह से कांपने लग जाएंगे और लोग बार बार उस तरफ देखेंगे जहां से आवाजें आ रही है। अचानक उन्हें कुछ ऐसे लोग भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे वाइट और बाल छोटे छोटे होंगे और वो इतने ज्यादा लोग होंगे कि दूर से एक सैलाब की तरह दिखेंगे और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही ही तबाही। दुनिया की हर चीज को तबाह करेंगे, खाने की सारी चीजों को खा जाएंगे और समंदरों का पानी भी सारा का सारा पी जाएंगे। उनकी ये तबाही देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अपनी फरियाद करेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सारे मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला इसी मखलूक याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद एक दफा फिर से लोग दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे। सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इसी तरह 7 साल गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर से इस्लाम को छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करेंगे और वही जमीन जो इससे कुछ ही वक्त पहले अमन और खुशियों से भरा हुआ था एक दफा फिर से जुल्म के अंधेरों में चला जाएगा। और जब ये जुल्म और बेइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड से निकला। मतलब सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकलेगा और ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से होगी। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब भी अल्लाह ताला किसी कौम और लोगों को अपनी सच्ची निशानियां भेजते हैं तो उसके साथ क्लियरली ये ऑर्डर भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद भी लोगों ने ईमान नहीं लाया तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेजेंगे। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, फिरौन और उसकी कौम। और ऐसे ही जब आखिरी जमाने में लोग ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे लेकिन फिर भी वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद फरमाएंगे और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान होगा वो एंड तक मुसलमान रहेगा और जो काफिर होगा वो अपने इस कुफर की हालत में मरेगा। लेकिन लोगों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर।
پھر اسی ڈفرینس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اور بڑی نشانی کو بھیجے گا، دابۃ الارض، the beast of the earth۔ No one escapes me. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، اور اسی جانور کے جسم دوسرے جانوروں کے میکسچر سے بنا ہوا ہوگا، مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا، Is over. آنکھیں خنزیر کی طرح، گردن اونٹ کی طرح، اس کی کان ہاتھی کی طرح اور سینہ شیر کی طرح ہوگا۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ان کی لینگویج میں باتیں کرے گا، Is over. اور اسی جانور کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھے سے کافروں پر مارک کرے گا۔ مارک کرنے کے بعد مسلمان کا چہرہ تو چمک جائے گا، لیکن کافروں کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں لوگ اس سے اس ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے کہ وہ ان پر مارک نہ لگائے، لیکن پوری دنیا میں اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ مطلب دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہوں گے ان کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو مارک کرنے کے بعد اس جانور کی مشن ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا۔ اب اس جانور کے غائب ہونے کے کچھ ہی وقت بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر رہیں گے، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ بھیجے گا۔ یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی، اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں محشر میں جمع کرے گا، اور پھر